وہ کیا چیز ہے جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا؟ وہ کون چیز ہے کہ جس کے ہوائے تند کو قوم عاد پر مسلط کیا گیا، یہاں تک کہ زمین پر پٹک پٹک کے مارے گئے؟ کہ وہ کیا چیز ہے؟ میں جب مفتی صاحب پڑھ رہے تھے تو مجھے تجسس ہو رہا تھا کہ بھئی آگے جلدی پڑھیں گے. پھر اس کی تشریح جو شروع ہوئی ہے نا 3 دن سے، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوں؟ ٹیپ ہو رہا ہے، وہ سب کتاب لے لیں، مارکیٹ میں ملتی ہے. وہ کون چیز ہے جس نے قوم ثمود پر چیخ آئی، جس سے قوم ثمود پر چیخ آئی، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور تمام لوگ املاک سب تباہ ہو گئے؟ وہ کون چیز ہے جس سے قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی گرائی گئیں اور اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ بدفعلی تھی، کتے اور سور والا کام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی برکت سے اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. جب ایک وہ الگ بات ہے، آخرت کا وہ معاملہ الگ بات ہے. تو پیارے شیخ فرماتے تھے، یہاں میں حضرت والا کی بات بتا رہا ہوں، شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا سور اور کتے والا کام، جس کی منزل سور اور کتے والے کام ہوں تو اس کی ابتدائی حرام سے ہو جاتی ہے. تو اب بستی تو الٹے گی نہیں، لیکن پیارے شیخ فرماتے تھے اللہ اس کی کھوپڑی الٹا کر دیں گے. حضرت والا فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے 1-2 لوگوں کو گٹر کا پانی پیتے ہوئے دیکھا جو لڑکوں کے چکر میں رہتے تھے. اب تو فلموں نے تباہ کر دیا. تو وہ کیا چیز تھی جناب؟ وہ کون چیز ہے جس نے قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی گرائی گئیں اور اوپر سے پتھر برسائے گئے؟ وہ کون چیز ہے جسے قوم شعیب علیہ السلام پر بشکل صاحبان ابر کے عذاب آیا اور اس سے آگ برسی؟ نابتول میں کمی کرنا. حضرت ہر جگہ لکھا ہے قرآن پاک میں، جس جگہ جہاں یہ باتیں ہیں وہاں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ ان سے کہتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہوں، عمل کر لو، مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے آپ لوگوں سے. پھر دوسرا اسٹیج آیا ڈرانے کا، اکڑتے تھے کہاں ہے عذاب، لائے نا، پھر عذاب آ گیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو نابتول میں کمی کرتی تھی، اکڑتی تھی، حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر جب عذاب آیا تو مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسی گرمی ہوئی کہ گھر میں رہ نہیں سکے، باہر نکل آئے. یہی جو ذکر ہے، ایک صاحبان نظر آیا، سب اس کے نیچے جمع ہوئے، آگ برسی، سب بسم ہو گئے. آج ڈنڈی کتنی ہے نابتول میں، اب یہ تو نہیں ہوگا نا. باقی اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ گناہ پر عذاب دیتے ہیں، دل میں دیتے ہیں، نیکی پر انعام دیتے ہیں، دل میں دیتے ہیں. وہ کون چیز ہے جس سے قوم فرعون بحر قلزم میں غرق کی گئی؟ وہ کون چیز ہے جس سے قارون زمین میں دھسایا گیا اور پیچھے سے گھر اور اسباب اس کے ہمراہ ہوا؟ وہ کون چیز ہے ایک بار بنی اسرائیل پر ایسی قوم کو مسلط کیا گیا جو سخت لڑائی والی تھی اور ان کے گھروں کے اندر گھس گئے اور ان کو زیر و زبر کر ڈالا، اور پھر دوسری بار ان کے مخالفین کو ان پر غالب کیا، جس سے ان کا پھر بنایا کارخانہ تباہ و برباد ہوا؟ وہ کون چیز ہے جس نے انہیں بنی اسرائیل کو طرح طرح کے مصیبت و بلا میں گرفتار کیا؟ کبھی قتل ہوئے، کبھی قید ہوئے، کبھی ان کے گھر اجاڑے گئے، کبھی ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوئے، کبھی وہ جلا وطن کیے گئے. وہ چیز جس کے یہ آثار ہیں، دیکھیے آخر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ شفیع تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، وہ چیز جس کے یہ آثار ہوئے، اگر نافرمانی نہ تھی پھر کیا تھا؟ اگر نافرمانی نہ تھی تو پھر کیا تھا؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گناہ تھا نا. تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان رہے ہیں تو نافرمانی تو کر رہے ہیں. اس موبائل نے کیا حالت کر دی کہ کتنا ہمیں اللہ سے دور پٹک ڈالا. ہمیں توبہ کرتے ہیں، سامنے گندی فلمیں آ جاتی ہیں، اس کی اصلاح نہیں کراتے، پھر دوبارہ کئی بار موبائل صاف کیا، پاک کیا، دوبارہ ناپاک کیا. تنہائی، پھر تنہائی نہیں ہے بیت الخلاء میں کوئی آواز دے رہا ہے تو چھت نہیں تو اسٹور نہیں تو سیڑھیوں کے نیچے. اور سختیاں ہو گئیں ادارے میں یا گھر میں، باہر سڑک پر ذرا سا موقع ملا چھٹی کا، وہ فلموں میں لگے ہوئے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں عورتیں گزر رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، ٹیلی ویژنیں چل رہی ہیں، احساس ہی نہیں ہے. ٹیک گاؤں تکیے پہ ٹیک لگا کر اخبار پڑھ رہے ہیں جس میں تصویریں آدھے سے زیادہ گندی تصویریں، تصویر ہوتی ہی گندی ہے، آدھے سے زیادہ تصویریں. ایسی جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آٹا گوندا ہوا چھوڑیں، فوراً اس بستی سے نکلیں، عذاب آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومال کپڑا سر پر اوڑا، تیزی سے نکل گئے. ہمارے پیارے شیخ بھی یہی فرماتے تھے، اگر ویڈیو شاپ سے ویڈیو جو ہوتی ہے فلمیں اور سنیماؤں سے گزرو، استغفار کرتے ہوئے تیزی سے گزرو، اور ہمت ہے تو روڈ بدل دو، ثواب ملے گا. اور یہ جو آج کل کے روڈ تیز ہے، یہاں ہم ایسا نہیں کریں گے. استغفار پڑھتے ہوئے دیکھیں گے نہیں، آنکھوں کا زنا نہیں کریں گے، تیزی سے نکل جائیں گے، رکیں گے نہیں وہاں. تو یہ موبائل کتنا اللہ سے دور کر دیا، اس میں کیا ہے؟ یہی تو ہے، ذلتیں اور رسوائیاں تو ہیں. تو یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ سوچئے ذرا، یہ کتنا بڑا خسارہ، کتنا بڑا نقصان ہے.